بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ میں جو ہم پڑھیں گے وہ خوارج کے بارے میں ہے۔ خوارج کا ذکر تاریخ میں ہے۔ یہاں سے تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے، ایک ایسا موڑ جس میں باقاعدہ مسلمانوں میں گمراہ فرقوں کا ظہور ہوتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ وہ مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے باقاعدہ طور پر الگ ہوتے ہیں، اور وہ ہے خوارج۔ سبق میں داخل ہونے سے پہلے میں عقیدے سے متعلق کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کیونکہ ایک اہم موضوع ہے۔ خوارج یہ خارج کی جمع ہے جس کے معنی الگ تھلگ رہنے کے ہیں، الگ تھلگ ہونے والا خارج کی جمع ہے، اور خارجی خروج کرنے والے کے ہیں۔ خارجی کہتے ہیں وہ جو خروج کرتا ہے، تو خوارج ہو گئے وہ جنہوں نے خروج کیا، یعنی وہ جو الگ تھلگ ہوئے ان کو خوارج بولتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاح میں خوارج اس گروہ کو بولا جاتا ہے جنہوں نے خلیفہ راشد امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کرنا یہ ان کے نام خوارج کا سبب بن گیا، اسی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف خروج کیا تو اسی سبب سے ان کا نام خوارج پڑ گیا۔ اس کے بعد ان کے طریقے پر چلنے والے اور ان جیسا کام کرنے والے اور ان کی پیروی کرنے والوں پر اسی نام کا اطلاق کیا گیا۔ لہذا جو بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف خروج کرتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوتے ہیں، تو ان پر خوارج کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ خوارج اپنی اس عمل کے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے جو خلیفہ یا مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کے خلاف خروج کرنے کے اس عمل کے علاوہ ایک اور اہم عقیدے سے پہچانے جاتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، اور وہ عقیدہ یہ کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو وہ کافر کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، جیسے کہ زانی ہے، جیسے چور ہے، جیسے شرابی ہے، خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی کافر ہے، اس لیے اس سے جنگ کرنا واجب ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی کافر ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ معتزلہ کے خلاف، معتزلہ دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ نہ تو مسلمان ہے نہ تو کافر ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ منزلہ بین المنزلتین، دو منزلوں کے درمیان ایک منزل میں ہے۔ یعنی درمیانی منزل کون سی؟ کہ نہ تو وہ مسلمان ہے نہ تو وہ کافر ہے، بلکہ درمیانی منزل ہے، وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی منزل ہے وہ دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ خوارج کے ساتھ متفق ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ آخرت کے اعتبار سے وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا شخص مسلمان ناقص الایمان ہے، مسلمان ہے لیکن کمزور ایمان والا مسلمان ہے، یا یہ کہ وہ مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ، اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے اور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے اعتبار سے وہ فاسق ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کی بنیاد پر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جو گناہ ہوتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو سوائے شرک اور کفر کے کوئی گناہ ایسا نہیں کہ ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو یہ مسلمانوں میں اور خوارج میں فرق کی بنیادی وجہ ہے۔ خوارج کے اور بھی عقائد ہیں لیکن دو ان کی پہچان ہے، ایک یہ کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے کو کافر قرار دیا۔ خوارج کے ظہور کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ان کے ظاہر ہونے کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ یمن سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے سونے کے کچھ ڈلے بھیجے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ اسے تقسیم فرما رہے تھے، آپ نے 4 آدمیوں میں اسے تقسیم کر دیا۔ اتنے میں بنو تمیم کا ایک شخص جس کو ذو الخویصرہ کہا جاتا تھا، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل،
قد خبت وخسرت ان لم اكن عادل، اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے گا، تم تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر میں انصاف نہیں کروں گا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا تم کو مجھ پر اعتماد نہیں جبکہ میں امین ہوں، اور جو آسمان میں جو آسمان کا امین ہے اس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اور صبح شام مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، یا دوسری روایت کے مطابق خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت مانگی کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اس کے جوڑے سے، یعنی اس کے جوڑ سے یا پھر اس کی نسل سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اور تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کی علامت ایک کالا شخص ہوگا، اس کو یاد رکھیے، ہمارے سبق سے اس کا تعلق ہے۔ ان کی علامت ایک کالا شخص ہوگا، اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا جو حرکت کر رہا ہوگا، اس کا ایک بازو یعنی اس کا ایک ہاتھ ابھرا ہوا ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے، اور وہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب مسلمانوں میں تفریقہ پڑ چکا ہوگا۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ذوالخویسرہ یہ پہلا خارجی ہے، ذوالخویسرہ یہ پہلا خارجی ہے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ عبادتیں بہت کریں گے لیکن وہ عبادتیں فہم کی بنیاد پر نہیں ہوں گی بلکہ ہوائے نفس کی بنیاد پر ہوں گی، ان کے اپنے خواہش کی بنیاد پر ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آگے تاریخ میں ہم پڑھیں گے کہ کسی موقع پر ایک خارجی کو گرفتار کر لیا گیا، تو اس وقت مسلمانوں کے جو امیر تھے تو انہوں نے اس خارجی سے ان کے امیر کے بارے میں پوچھا، اس خارجی سے ان کے امیر کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ تو خارجی نے اپنے امیر کے بارے میں بتایا کہ میں نے کبھی بھی رات میں اسے سوتے ہوئے اور دن میں کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ذرا غور کیجیے، رات میں کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، دن میں کبھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ وہ ساری راتیں جاگ کر نمازیں پڑھتا تھا اور سارے دن وہ جو ہے روزے رکھتا تھا، اتنی عبادت ہوتی تھی، لیکن وہ ان کے فہم کی دینی فہم کی بنیاد کے حساب سے نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ہوائے نفس کے حساب سے وہ کرتے تھے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، وہ اہل اسلام کو قتل کرتے ہیں اور بت پرستوں اور کافروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی ساری جنگیں مسلمانوں سے ہی ہوتی ہیں، کبھی ہم یہ نہیں سنے کہ کسی خارجی نے کسی کافر سے کوئی جنگ کی ہو۔ تو یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے، یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ خوارج کا ظہور کب ہوا، کیسے ہوا اور کن حالات میں ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوا۔ تو اب آپ لوگ سبق کی طرف واپس آئیے، یہ ابتدائی باتیں آپ کے ذہن میں رہنے کے لیے کہ وہ کون سا گروہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے کوفہ واپس آئے تو ایک گروہ ان کی فوج کا آپ سے الگ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب فریقین نے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ان کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اور تحکیم کو مان لیا۔ تو ان کی فوج میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو قرہ کہا جاتا تھا، تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ عمل کفر ہے، آپ نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ کس سے کہا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ جو کہتے ہیں، ان الحکم الا للہ، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ حکم یا فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، حکم اور فیصلہ یعنی جج تو اللہ ہونا چاہیے۔ آپ نے جو انسانوں کو حکم بنایا، آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی کفر کا ارتکاب کیا، آپ کافر ہو گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ بھی کافر ہو گئے۔ تو انہوں نے حکم بنانے کے عمل کو کفر سے تعبیر کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور ہر اس شخص کو جو ان کے ساتھ ہے یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے، ان سب کو کافر کہا۔ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک تاریخی بات کہی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا ان کی اس جملے پر کہ
کلمۃ خیر ارید بها الباطل، یہ کلمہ خیر ہے، خیر کا کلمہ ہے، اچھا کلمہ ہے، صحیح کلمہ ہے، لیکن اس سے ان کی مراد باطل ہے۔ دیکھیے کتنے بڑے فہم کی دلیل ہے کہ کلمہ تو صحیح ہے، کیونکہ ان الحکم الا للہ کی سے انہوں نے نکالا ہے لا حکم الا للہ، بات بالکل صحیح ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں، اللہ ہی جج ہے، لیکن اس سے جو ان کی مراد ہوتی ہے کہ اس کی مراد پر وہ جو ہے مسلمان کو کافر کہتے ہیں، اور انسانوں میں سے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو مقرر کرنے کے عمل کو کفر کہتے ہیں، یہ باطل ہے۔ تو کلمہ صحیح ہے لیکن یہ باطل ہے۔ تو بہرحال یہ ایک گروہ تھا جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت اعتراض کیا، اور تمام عالم اسلام کو جو بھی اس میں شامل تھے ان سب کو کافر قرار دیا، اور اسی طرح آگے چل کر کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا۔ تو یہی گروہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے کوفہ پہنچے تو وہ لوگ کوفے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، بلکہ کوفے کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام ہے حرورا، حرورا اس مقام کا نام ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا تھا جنہوں نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو حائضہ عورت ہے اس کو نمازیں قضا کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا لیکن روزے قضا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا احروریۃ انتی، احروریۃ، یہ اسی کی طرف نسبت ہے، کیا تم حرورہ والی ہو؟ کیونکہ خوارج جب الگ ہوئے تھے تو پہلی مرتبہ انہوں نے حرورہ نامی مقام پر اپنا قیام کیا تھا، اس لیے اس کی طرف ان کی نسبت کی گئی خوارج کی۔ تو اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ بات بالکل صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے زمانے میں ہم کو یہ چیز لاحق ہوتی تھی تو ہمیں روزوں کے قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ حرورہ ہی کی طرف نسبت تھی جو انہوں نے حروریہ کہا تھا۔ تو یہ کوفہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں وہ چلے گئے، اور ان کی تعداد اس وقت تقریباً 4000 تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے رائے کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، اپنے فکر کی طرف، اور ان کی تعداد بڑھنے لگی، لوگوں کو دعوت دینے لگے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو اکسانے لگے۔ ان کے جو لیڈر تھے یا جو عمرہ تھے، جو قائدین تھے، ان میں عبداللہ بن کوا تھے، اور شفس ابن ربی ہے، اور عبداللہ بن وہب اور راسبی، یہ ان کے کمانڈر تھے، یہ ان کے قائدین تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے۔ وہ وہاں گئے، انہیں سمجھایا، اور اس کا فائدہ بھی ہوا۔ یہ مقام میں ذرا واضح کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ وہاں گئے، انہوں نے کیا گفتگو کی۔ یہاں دیکھیے علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور صحابہ کا علم کس طرح سمندر کی طرح تھا۔ تو بعض روایت کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود انہیں بھیجا تھا، بعض روایت کے مطابق عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ سے خواہش کی تھی کہ وہ ان کے پاس جائیں گے، انہیں سمجھائیں گے۔ لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے ان سے ملنے کے لیے۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے ان کا استقبال کیا اور پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، ذرا غور کیجیے۔ انہوں نے جو باتیں کہیں آج ہمارے لیے وہ ایک منہج کی حیثیت رکھتی ہے، ایک ایسا منہج جو ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس سے آ رہا ہوں، مہاجرین کے پاس سے، انصار کے پاس سے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور ان کے داماد کے پاس سے آ رہا ہوں، انہی پر قرآن نازل ہوا، وہ قرآن کے مطلب کو تم سے بہتر طور پر جانتے ہیں۔ اور یہ جملہ غور کیجئے، وَلَيْسَ فِيكُم مِّنكُمْ أَحَدٌ، تم میں ان میں سے کوئی نہیں ہے، صحابہ میں سے کوئی خوارج میں نہیں ہے، اور صحابہ میں سے کوئی خوارج میں نہ ہونا اس کو انہوں نے دلیل بنایا خوارج کے غلطی پر ہونے کے لیے، خوارج کی گمراہی پر۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج بھی جو منہج صحابہ کے منہج کے خلاف ہوگا قیامت تک کے لیے، وہ یقیناً وہ غلط منہج ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میں ان میں سے کوئی نہیں ہے، اور میں آیا ہوں کہ وہ جو چاہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں، وہ تم تک پہنچاؤں، اور پھر اس کے بعد جو تم جواب دو وہ میں تم تک پہنچاؤں گا۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارا کیا اختلاف ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے تم الگ ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 باتیں ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، خوارج نے کہا
کہ انہوں نے آدمیوں کو حکم بنایا، آدمیوں کو جج بنایا اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہونا چاہیے، فیصلہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو اس فیصلے سے پھر آدمیوں کا کیا تعلق؟ جبکہ فیصلہ تو اللہ کا ہونا چاہیے، تو پھر آدمیوں کا کیا تعلق؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی، دوسری بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جنگ کی لیکن قیدی نہیں بنایا اور مال غنیمت نہیں لیا، نہ تو جنگ جمل میں مال غنیمت لیا ان کا، نہ ہی ان کو قیدی بنایا، نہ تو جنگ صفین میں بنایا۔ اگر وہ کفار تھے جن سے انہوں نے جنگ کی تو پھر ان کو قیدی بنانا بھی ہمارے لیے حلال تھا، اور اگر وہ مومن تھے اور ان کو قیدی بنانا ہمارے لیے حلال نہیں تھا تو پھر ان کا قتال بھی ہمارے لیے حلال نہیں تھا، ان سے جنگ کرنا بھی ہمارے لیے حلال نہیں تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ دوسری ہو گئی، تیسری بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے امیر المؤمنین کا لفظ ہٹا دیا اپنے نام کے ساتھ، کیونکہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا دونوں فریقوں کے درمیان صفین کے موقع پر، تو وہاں انہوں نے اعتراض کی بنیاد پر امیر المؤمنین کا لفظ ہٹا دیا تھا۔ تو خوارج نے کہا کہ انہوں نے امیر المؤمنین کا لفظ اپنے نام سے ہٹا دیا، اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہوئے تو پھر امیر الکافرین ہوئے، کافروں کے امیر ہوئے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس کے بعد عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ نے جواب دیے، دیکھیے علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے یہاں۔ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر میں کتاب اللہ سے دلیل دوں اور تمہارے نبی کی سنت سے وہ باتیں پیش کروں جو تمہارے ان باتوں کی تردید کرتی ہیں، تو کیا تم واپس آ جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کے معاملے میں آدمیوں کو حکم بنایا، تو میں تم پر اللہ کی کتاب کی کچھ آیتیں پڑھتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمیوں کو حکم بنایا ہے، ایسی قیمت کے معاملے میں، ایسی چیز کے معاملے میں جس کی قیمت چوتھائی درہم ہوتی ہے، چوتھائی درہم ہوتی ہے، اس معاملے میں بھی معمولی سی چیز، اس معاملے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کسی معاملے میں یعنی اپنے کسی حکم کے معاملے میں آدمیوں کو حکم بنایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بها ذوی عدل منکم۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں تم شکار مت کرو، اور تم میں سے عمدن کوئی شکار کر دے تو اس کا بدلہ وہی ہے جو چوپائے میں سے ہے، یعنی کسی خشکی کے جانور کا وہ شکار کر دیں گے، کسی خشکی کے جانور کا احرام کی حالت میں شکار کر دیں گے، تو جو جنگلی جانور ہے، خشکی کا جو جنگلی جانور ہے، اس کے بدلے میں جو چوپائے میں سے جو اس کے مقابلے میں ہے اس کو جو ہے فدیے کے طور پر دیں گے۔ تو وہ کون سا برابر ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی ہرن کا شکار کر دیتا ہے، جنگلی جانور کا، جنگلی گائے کا شکار کر دیتا ہے، تو اب اس کو جو دوسرے جانور ہے جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اس کے بدلے میں ان میں سے کسی کو سے ذبح کرنا ہوگا۔ تو اب کون سا جنگلی جانور ان جانوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحکم بہا ذوی عدل منکم، اس کے بارے میں تم میں سے جو دو عادل لوگ فیصلہ کریں گے، تو دو عادل لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمیوں کو حکم بنایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدمیوں کو حکم بنایا ہے۔ جب اس طرح کے معاملے میں جب آدمیوں کو حکم بنایا جا سکتا ہے تو اس سے بڑے معاملے میں جس کا تعلق مسلمانوں کے آپسی اختلاف سے ہے، جس کا تعلق خون کے بہنے کو روکنے سے ہے، یہ زیادہ افضل ہے یا پھر ایک خرگوش کے معاملے میں آدمی کو حکم بنانا یہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یقیناً یہ افضل ہے کہ اتنے بڑے معاملے میں آدمیوں کو حکم بنایا جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کے بارے میں کہا، عورت کے اور شوہر کے اختلاف کے بارے میں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ جب ان دونوں میں اختلاف کا تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو تم مرد کے گھر والوں میں سے ایک حکم کو اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک حکم کو بھیج دو، یعنی ان دونوں کو ایک حکم مقرر کر دو۔ تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آدمیوں کو حکم بنانا اپنے اصلاح کے معاملے میں، اپنے ذاتی اختلافات کے سلسلے میں اور خون کے بہنے کو روکنے کے سلسلے میں یہ افضل ہے، یا پھر عورت اور مرد کے اختلاف کے معاملے میں حکم کو بنانا افضل ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ افضل ہے کیونکہ یہ تو بڑا معاملہ ہے۔ تو اب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ پھر تمہاری جو ایک شبہ تھا یا ایک اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر تمہارا دوسرا شبہ ہے کہ انہوں نے جنگ کی
لیکن قیدی نہیں بنائے اور مال غنیمت نہیں لیا، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنائے گا؟ تم میں سے کون ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنائے گا اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو کہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نعوذ باللہ۔ اگر تم کہو گے کہ ہم ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے، ان کو بھی قیدی بنائیں گے، تو تم کفر کرو گے۔ اور اگر تم کہو گے کہ نہیں وہ ہماری ماں نہیں ہے، تب بھی تم کفر کرو گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کے ان کے نفس سے بھی زیادہ حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو دونوں طرف تمہارے پاس کفر ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ماں نہیں ہے وہ تمہاری، تو بھی کافر ہو جاؤ گے، اور اگر یہ کہو گے کہ ہم ان کو قیدی بنائیں گے، تب بھی تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو تم دو گمراہیوں کے بیچ میں ہو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی مخرج نہیں۔ جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ تم کرو۔ تو یہ دوسرا بھی اختلاف ختم ہو گیا۔ اب جہاں تک یہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے امیر المومنین کو ہٹا دیا، تو میں تم کو اس سے بھی بڑی مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں صلح کر رہے تھے مشرکین کے ساتھ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ لکھو ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ چیز ہے جس پر صلح کی ہے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو آپ سے جنگ نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے علی، تم رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں اس کو نکال دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو نہیں نکال سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معلوم کیا کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے الفاظ مٹھائے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول اللہ کے الفاظ اپنے ہاتھوں سے مٹائے تھے اس موقع پر، تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس چیز کو چھوڑ دینا کیا یہ غلط ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو کہا کہ یہ اختلاف تمہارا ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ختم ہو گیا۔ تو اس طرح اس ایک مناظرے سے جو عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا، 2000 خارجی مسلمانوں کے پاس تائب ہو کر واپس آ گئے۔ 2000 خارجی عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت میں واپس آ گئے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی تھے۔ تو جو لوگ واپس آئے اس میں ان کے 2 قائدین بھی تھے، ایک عبداللہ اور دوسرے شفس ابن ربیعی، یہ دونوں قائدین بھی واپس آنے والوں میں شامل تھے۔ پھر ایک دفعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے پاس گئے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کو وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہرونہ میں جب وہ آئے تھے کہ وہ تحکیم سے رجوع کر چکے ہیں، تحکیم کا جو فیصلہ کیا تھا اس کو غلط سمجھتے ہوئے وہ اس سے رجوع کر چکے ہیں، اور اس سے وہ تائب ہو چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں۔ لہذا وہ سارے کے سارے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوفہ واپس آ گئے۔ لیکن جب یہ بات ان پر واضح ہو گئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے تحکیم سے تو رجوع نہیں کیا بلکہ ان کو سمجھایا ہے تاکہ وہ واپس آ جائیں، تو وہ آہستہ آہستہ پھر کوفہ سے نکل کر کوفے سے باہر جانے لگے، اور اس مرتبہ انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک قائد مقرر کر لیا، وہ تھا عبداللہ بن وہب الراسبی۔ اور یہ واقعہ ہوا تھا شوال کی 10 تاریخ کو 37 ہجری میں۔ 10 شوال 37 ہجری میں انہوں نے عبداللہ بن وہب راسبی کو باقاعدہ اپنا امیر بنا لیا، اور پھر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت کو انہوں نے پھر سے توڑ دیا، اور پھر وہاں سے وہ نکل کر نہاروان نامی مقام پر جمع ہو گئے۔ نہاروان نامی مقام پر جمع ہو گئے۔ اس وقت ان کی تعداد بھی تقریباً 4000 تھی۔ یہ حالات ہوئے۔ اس درمیان میں پھر تحکیم کے معاملے کو حل کرنے کے لیے ادھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جمع ہوئے تھے، ان کے ساتھ مسلمان بھی جمع ہوئے تھے، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے شام والوں کے خلاف ایک لشکر کو جمع کیا تھا۔ شام والوں کے خلاف ان کی تعداد اس وقت 68,000 تھی۔ 68,000 افراد پر مشتمل ایک فوج انہوں نے تیار کر لی تھی تاکہ شام والوں سے جنگ کر سکے۔ اور اسی درمیان میں تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے خوارج، اس موقع پر بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، لیکن خوارج کی شرارتیں بڑھتی گئیں، اور آس پاس کے جو علاقے مسلمان جہاں رہتے تھے وہاں وہ لوٹ مار کرنے لگے، اور ان سے زبردستی پوچھتے کہ وہ فلاں کافر ہے نہیں ہے، جب کہتے کہ نہیں ہے، ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تو اسے قتل کر دیتے۔ اسی درمیان میں انہوں نے عبداللہ ابن خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے ساتھ ان کی ایک لونڈی کو جو ان کے بچے کی ماں تھی ان کو انہوں نے قتل کر دیا. اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا کہ ان کا پیٹ چیر کر ان کے بچے کو بھی پیٹ سے نکالا, اسے بھی قتل کر دیا. ان کے ساتھ جو دوسرے تھے ان کو بھی قتل کر دیا, محض اس وجہ سے کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو کافر نہیں کیا, کافر نہیں کہا تھا. تو ان کی شرارتیں جب اس قدر بڑھ گئیں اور اس طرح انہوں نے خون بہانا شروع کر دیا, مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو جب محفوظ نہیں رہی, تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج لے کر ان کے پاس گئے تھے محرم کے مہینے میں سن 38 ہجری میں. محرم کے مہینے میں سن 38 ہجری میں ان کے پاس گئے اور پہلے تو ان سے یہ مطالبہ کیا کہ جو قاتلین ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے عبداللہ بن خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی لونڈی کو اور پھر ان کے ساتھ مسلمانوں کو, ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے, ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے. وہ لوگ نہیں مانے. تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حدیث تھی کہ یہ کس فطرت کے ہوں گے, کس مزاج کے ہوں گے, اور کیسے ان کے ساتھ جنگ کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کہا ہے, اس کی آپ نے ترغیب دی ہے. وہ ساری باتیں تھیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے. جیسے کہ یہاں کتاب میں ایک حدیث ہے, دیکھیے, یخرج قوم من امتی, میری امت میں ایک ایسی جماعت نکلے گی, یقرؤون القرآن, وہ قرآن پڑھیں گے, لیس قراءتکم الی قراءۃ بشیء, قرآن ایسے پڑھیں گے کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگا. ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء, اور تمہاری نمازیں ان کی نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گی, معمولی ہوں گی. ولا صیامکم الی صیامہم بشیء, تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں معمولی ہوں گے. یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم, وہ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن وہ ان کے لیے نقصان ہوگا, کیونکہ وہ قرآن مجید اپنے نفسانی خواہشات کے باتوں پر محمول کریں گے, اس کی باتوں کو. لا تجاوز صلاتہم تراقیہم, وہ ان کی نمازیں اور ان کی دعائیں ان کی حلق سے آگے نہیں جائیں گی. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ, وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے, یعنی اسلام سے وہ نکل جائیں گے. اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے لیکن وہ اسلام سے نکل گئے ہوں گے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جانے کے بعد ان کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا. انہوں نے کیا کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو قاصد تھے ان کو بھی قتل کر دیا. تو اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے. اور اس سے پہلے بھی یہاں دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ کتنی صبر, تحمل اور کتنی حکمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جھنڈا دیا تھا اور کہا تھا کہ اس جھنڈے کو بلند کرو. جنگ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے باقاعدہ ایک جھنڈا دیا اور کہا کہ اس جھنڈے کو بلند کرو اور اعلان کرو کہ جو بھی امن چاہتا ہے وہ جنگ کو چھوڑ کر اس جھنڈے کے نیچے آ جائے. تو اس کے بعد کچھ لوگ آئے, اکثریت نہیں آئی. تو پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج نے پیش قدمی کی اور ان پر جو ہے حملہ کیا, اور ان میں سے سوائے چند زخمیوں کے اور چند جو بھاگ گئے تھے کوئی نہیں بچا. ان کا قتل ہوا خوارج کا اس مقام پر, لیکن چند جو زخمی ہو گئے تھے گرفتار ہوئے, اور کچھ جو بھاگ گئے تھے وہ تھوڑے سے رہ گئے. لیکن وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے انہوں نے بعد میں پھر امت مسلمہ کو بہت سے مشکلات کا وہ سبب بن گئے. تو اس طرح جو ہے خوارج کا آغاز ہوا اور خوارج کا خاتمہ ہوا. یہاں وہ بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی وہاں غور کیجئے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا جنگ کے بعد, مخدج, اس کو ذو الثدیہ کہتے ہیں, وہی جس کا جو پہلو ہوگا, جس کا ایک بازو ہوگا ابھرا ہوا ایک بازو ہوگا, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان میں ایک آدمی ایسا ہوگا جو ابھرے ہوئے بازو کا ہوگا, جس کو ذو الثدیہ کہتے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بعد اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا, کیونکہ یہ ایک بڑی بات تھی. وہ ڈھونڈنے لگے, صحابہ ڈھونڈنے لگے, یہاں تک کہ کچھ لاشوں کے نیچے اس کو نکالا گیا. تو صحابہ بہت خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کی پیشین گوئی کی تھی کہ ان میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک کالا شخص ہوگا, اس کا بازو اٹھا ہوا ہوگا, گوشت کے لوتھڑی کی طرح حرکت کر رہا ہوگا, اور مسلمانوں کے گروہ میں سے ایک بہترین گروہ اس کو قتل کرے گا.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پیشن گوئی کی تھی. یہ ان کی حقانیت کی دلیل بھی ہے, یہ ان کی صداقت کی دلیل بھی ہے, یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی اقدام کیا خوارج کے سلسلے میں وہ بالکل صحیح کیا. تو اس لیے یہ جب وہ آدمی ان کو مل گیا ان کی فوج میں سے تو بڑی خوشی ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئی کی تھی وہ پیشن گوئی یہاں سچ ثابت ہوئی, یہاں سچ ثابت ہو گئی. تو اس طرح خوارج کا خاتمہ ہوا. جی, کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. جی شیخ, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے یہ کیوں کہا کہ کیا تم میں سے کوئی عائشہ رضی اللہ کو گرفتار کرنا چاہے گا, کیونکہ وہ تو اس وقت نہیں تھی جنگ میں. جنگ جمل ہے نا, وہ دونوں جنگوں کی بات کر رہے تھے وہ لوگ, اور وہ سب سے بڑی مثال وہی ہو سکتی تھی ان کی دماغوں میں اس بات کو ڈالنے کے لیے. اچھا, یعنی انہوں نے تمام جنگوں کو سامنے ہاں رکھتے بالکل, اچھا, جمل اور سفین دونوں کی بات وہ کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے گرفتار کیوں نہیں کیا بلکہ, اور اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی تھی ان کو سمجھانے کے لیے, جی بالکل, کیونکہ بڑی بات تھی, وہ ایک بڑی بات تھی, تبھی وہ ان کو سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ چیز جو ہے ہمارا یہ مطالبہ, یہ ہماری یہ بات جو ہے غلط. مطلب یہ کہ جتنی بھی مسلمان خواتین ہیں ان کے ساتھ پھر ان کو وہی معاملہ کرنا پڑے گا. یعنی اگر وہ حضرت عائشہ کی مثال سے انہوں نے یہ مثال دی کہ ان کو پھر دوسرے جو گروہ ہیں ان کی عورتوں کو اسی طرح لونڈی بنانا پڑے گا جس طرح کے کافروں کی عورتوں کو بنایا جاتا ہے. نہیں, انہوں نے یہ سمجھانا چاہا کہ یہ چیز کیسے ممکن ہے جبکہ ہمارے مقابل میں جو ہے وہ مسلمان ہی ہے, اور مسلمانوں میں بھی اتنے ایسی شخصیات ہیں جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی شخصیات ہیں, تو ہم وہ معاملہ ان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جو ہم کافروں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بات ان کو سمجھانا چاہا کہ وہ معاملہ جو کہ ہم کافروں کو کر سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ ہماری ہی طرح ہیں. اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ آدمی سوچتے ہی فوراً بولے گا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ نہیں کیا ان کے ساتھ, نہ تو ان کو گرفتار کیا نہ تو ان کے مال کو مال غنیمت بنایا. تو شیخ یہی پھر مطلب وہ ہوگا, یہ ایک رول بھی بن گیا اسلام میں کہ جب دو مسلمان گروہ آپس میں لڑیں گے تو وہ ایک دوسرے کے لوگوں کو لونڈی غلام نہیں بنائیں گے اور ان کا مال غنیمت نہیں لیں گے. جی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں یہی بات کہی ہے کہ اگرچہ کہ جنگیں کافی تکلیف دے رہی اور ان جنگوں سے جو ہے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے, لیکن اس کے جو فوائد ہوئے اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جو خلفائے راشدین میں سے ہے اور جن کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, ان کے ذریعے وہ طریقہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوں گی تو ان کو کیا معاملہ کرنا چاہیے. اگر یہ جنگیں پیش نہیں آتی تو ہم کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ ہوا نہیں, اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے اور صحابہ کے دور میں بھی اگر یہ نہیں ہوا, اگر علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ نہیں ہوتا تو عملی طور پر کیا اقدام کرنا چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کی جنگوں کے سلسلے میں وہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا. پھر مسلمانوں کو اجتہاد کرنا پڑتا اور وہ خود ایک اختلافی موضوع بن جاتا. لیکن یہاں خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد کے دور میں یہ باتیں پیش آ گئی, تو جو کچھ معاملہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ ہمارے لیے ایک دلیل بن گیا قیامت تک کے لیے کہ آپسی جنگوں میں اسی طرح کا رویہ اپنایا جائے گا. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, یہاں ہم لوگ رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.